ہمارے دور میں نت نئے فتنے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ یہ ہے کہ بابوں کی نہ مانو، کتابوں کی مانو۔ کوئی کہتا ہے بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا اور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا کہ کتابوں کی مانو، بابوں کی نہ مانو، تو کتابیں لکھی کس نے؟ یہ کتابیں ساری آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہیں، وہ تو قرآن پاک ہی ہے۔ جن کتابوں کی یہ لوگ حوالہ جات دیتے ہیں، انہی کتابوں کے مصنفین کو گالی دیتے ہیں۔ بھی کتاب لکھنے والے کو سمجھ نہیں آئی، تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پچھلے دنوں میں بیان کی کہ قرآن و حدیث کا ہر امکانی مفہوم ضروری نہیں درست ہو۔ صرف نحو کے قواعد کے مطابق جو ترجمہ بن سکے ضروری نہیں ٹھیک ہو، اس میں معیار دیکھا جائے گا صحابہ اور اسلاف کا۔ تو کتابوں میں بھی یہی بات ہوگی کہ اسلاف کی کتابوں کے ذخیرے کی ماننے میں یہ نہیں کہ ان کے کتابوں سے انہی پر فتوے لگانے شروع کر دیں۔ تو کتابوں کی سمجھ آئے گی جنہوں نے کتابیں پڑھیں یا پڑھائیں، یا ان سے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو محاورے کے تحت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ میں بولتا ہوں، تم آ سکتے ہو۔ اس کا لہجہ بدلنے سے کتنے معنی بدلتے ہیں تصور کریں۔ تم آ سکتے ہو، یہ سوال ہو گیا۔ ایک اور، تم آ سکتے ہو، یہ اجازت ہو گئی۔ تم آ سکتے ہو، یہ دھمکی ہو گئی۔ تو یہ بہت سے معنی اس طرح بنتے ہیں، لہجہ بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ روکو، مت، جانے دو، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک واقعہ کہ آپ نے بہادر شاہ ظفر کے دور میں کوئی پل ناقص تھا، انتظامیہ نے رکاوٹ کر دی، کچھ لوگ مجبور تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں ضرور گزرنا ہے، انہوں نے کہا وہ وزیر کوئی لکھ دے، تو شاہ عبدالعزیز نے لکھ دیا، رکا، برات گزر گئی، بادشاہ کے پاس شکایت ہو گئی، بادشاہ نے بلا لیا، ہاں جی، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے یہ لکھا ہے، دیکھ لو۔ بادشاہ نے کہا پھر کیوں لکھا ہے، یہ اجازت دے رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا میں لکھا ہے رکو، مت جانے دو۔ یہاں لہجہ بدلنے سے بات بدل گئی۔ پڑھنے والے نے پڑھا روکو مت، جانے دو، انہوں نے جانے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف تحریر سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی محقق کی، سمجھانے والے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کتاب ہدایت، کیا اس میں پہلی بات ہی پر غور کر لیا جائے یہ لکھی ہوئی ہے یہ قرآن پاک آسمانوں سے؟ نہیں، نبی پاک کی سینہ اقدس پر اتری اور آپ نے بیان کی، تحریر نہیں اتری قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کے کلمات نبی پاک کے دل پر اترے اور آپ کے بیان سے آگے اس کی تحریر تیار ہوئی۔ کئی مقامات ہیں جہاں جی یہاں وقف لازم ہے، یہاں وصل ہے، یہاں اخفاء، یہاں یہ وہ وغیرہ اصطلاحات بہت ساری ہیں۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ کئی مقامات ہیں جہاں نبی پاک نے یہاں وقف کیا۔ چلو باقی باتیں پیچھے رہی، وقف لازم کو تو سب مانیں گے نا۔ اس میں تو اگر وقف لازم کا خلاف کیا تو بہت سے مقامات پر بندہ کافر ہو جائے، اگر ارادے سے وقف لازم کا خلاف کرے تو۔ یعنی تو یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ ظاہر ہے کہ سن کر۔ تو یہ کہنا کہ ہم کتابوں کی ماننے کے بیان کرنے والے کی نہیں مانتے، یہ تو بہت بڑی گمراہی کا راستہ ہے۔ خیر، میں اس پر کچھ دلائل دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو۔ یہاں ذکر سے مراد ہے یاد، علماء سے سوال کرو۔ یہ آیت سورۃ النحل میں آیت نمبر 43، سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 7 پر یہی عبارت موجود ہے، دو جگہ ہوئی۔ سورۃ النساء میں فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو استنباط والے وہ جان لیں گے۔ اگر ہر بندہ خود ہی جان لے بھی، اگر یہ ہے کہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں،
بس کتابوں میں جو ہے بس وہی کافی. پھر یہ کیا ہے علماء جان لیں. پھر تو یہ ہونا چاہیے بس جو سمجھ آئے ٹھیک ہے شابہ. تو اس طرح ہر ایک کو کھلی چھٹی نہیں دی. پھر دیکھیں یہ آیت جو ہے یستنبطون والی سورۃ النساء آیت نمبر 83 ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم تائی آپ مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، روزے فرض ہوئے تو رات کو کھانے پینے کی اجازت کا مسئلہ سامنے تھا. سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہونے تک کھاؤ پیو اور اس کے بعد شام تک روزہ پورا کرو. تو انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے، رسیاں رکھ لی سرانے، کالی اور سفید. سرانہ اٹھا کر دیکھ چھوڑتے اور پھر کھاتے رہے. پھر احساس ہوا کہ دیر تو زیادہ ہو گئی. نبی پاک سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پھر سمجھایا. پھر من الفجر کا لفظ بھی اترا آیت میں. پتہ یہ چلا کہ صرف عربی زبان جاننا یہ کتاب اللہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں. جب قرآن پاک اس طرح نہیں سمجھ آتا تو مخلوق کا کلام سمجھنا تو پھر اور مشکل ہوگا. قرآن پاک تو مخلوق کے لیے اترا ہے نا اللہ پاک کی طرف سے. تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی بتانے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو. اپنے آپ ضروری نہیں درست سمجھ آئے پھر باقی کیا ہوگا. یہ حدیث حضرت عدی والی یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 4509، مسلم شریف میں 1090، ترمذی شریف میں 2970، مسند دارمی میں شرح معانی الآثار میں، ابن حبان میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند حبیدی میں، سنن سعید بن منصور میں، صحیح ابن خزیمہ میں اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے. ایک صحابی تھے، ان پر غسل فرض ہوا. انہوں نے ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا. سر میں زخم تھا، جنگ میں سر میں زخم آیا، پھر غسل فرض ہو گیا خواب کی وجہ سے. ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ تیرے واسطے رخصت کوئی نہیں. تیمم کی اجازت تو اللہ پاک نے دی ہے، پانی نہ ملے تو اب پانی تو ہے لہذا غسل فرض ہے، نہاؤ. اس نے غسل کیا اور اس کی وفات کا بہانہ بن گیا. نبی پاک علیہ السلام نے سخت ناراضگی فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ سالو اذ لم یعلموا، جب وہ نہیں جانتے تو لوگوں سے سوال کیوں نہیں کیا. جس کو علم نہیں وہ خود ہی بتانے بیٹھ کے، یہ تو بہت غلط ہو گیا. حکم یہ جس کو نہیں پتا وہ پوچھے. اور یہ جہل کیا کہتے ہیں نہیں جی پوچھنے نہیں لوڑ کو نہیں، آپ کتاباں میں جو ہی سمجھو بھی. اگر یہ تمہیں کوئی بتائے گا کہ دارابا کا میں نے مارا، نصرہ کا میں نے مدد کی، یہ بھی تو کسی باب نے نہیں بتایا ہے نا. کوئی کتنا ہی ذہین کیوں نہیں، وہ عبارت پڑھنا اور ترجمہ کرنا استاذ کے بغیر، ہو اجمی عربی نہیں، اجمی آدمی استاذ کے بغیر کتاب کا ترجمہ کرنا عبارت پڑھنا نہیں سیکھ سکتا. یہاں بھی پھر بابے کی مانی گئی. یہ کہنا کہ بابوں کی نہ مانو کتابوں کی مانو، یہاں بھی بات اور رہی ہے کہ کتاب کا مطالعہ کرے تو کم از کم یہ کہ اس لفظ کو الف کہتے ہیں، اس کو با، اس کو تا، اس کو جیم، یہ بھی تو کسی بندے کے پتر نہیں پڑھایا ہے نا اس کو. یہ خود بخود تو نہیں آ جائے گا. تو یہ محض ایک تعصب اور گمراہی ہے. یہ جو ہے حدیث ہے اللہ سالو اذ لم یعلموا، کیوں نہیں سوال کیا جب نہیں جانتے تھے. آگے فرمایا انما شفاء العی سوال، جہالت کا علاج پوچھنا ہے. مصنف عبد الرزاق، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد شریف اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الرجل لا یولد عالما، کوئی آدمی عالم پیدا نہیں ہوتا. انما العلم بالتعلم، علم کا اصل ذریعہ ہے تعلم، سیکھے. جب سیکھنا ہے
تو جو کہتا ہے مجھے آپ ہی آتا ہے وہی ہے نا کتابوں سے مطالعہ استاد کو چھوڑ کر، اور جو یہ ہے کہ استاد سے سیکھتا ہے، کتابوں سے بھی مدد لیتا ہے لیکن استاد سے اصل، تو پھر وہ یہ اس فرمان پر آ گیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ موجود ہے، مسند بزار میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، کتاب الزہد میں، المدخل الی السنن بہنبائی کی کتاب ہے مجمع الزوائد، مجمع الزوائد میں کہتے ہیں اس کے راوی معتمد ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ تو یہ بخاری شریف میں ہے نا، العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے ساتھ ہے، یہ کہنا کہ سیکھے بغیر آپ ہی، تو یوں نہیں، اور یہ کہنا کہ کتاب سے سیکھ لیں گے تو اس طرح نہیں، پہلے لکھنا آئے پڑھنا آئے پھر ہی نا، وہ لکھنا پڑھنا بھی تو پھر استاد سے ہوا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ ابن مسعود سے تھی، دوسری ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ موقوف بیان ہے کتاب الزہد، حناد بن سری مدخل سنن بہقی اور دیگر میں۔ کونوا ربانیین کی تفسیر میں، کونوا ربانیین کی تفسیر میں، ربانی بنو، اس کی تفسیر میں امام بخاری نے بیان کیا، ربانی کون ہوتا ہے؟ الذی یربی الناس بصغار العلوم قبل کبارہا، لوگوں کو چھوٹے علم کے ساتھ تربیت کرے بڑوں سے پہلے، یہ نہیں کہ شروع میں ہی بڑے علم، نہیں، شروع میں چھوٹے پھر بڑے، تربیت، اچھا، تو وہ ربانی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوعاً ہے بیان، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے ساتھ ہے، یہ طبرانی کبیر اور مجمع الزوائد، کنز العمال وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو درداء سے مرفوع روایت ہے یہی العلم بالتعلم والی، یہ طبرانی اوسط، مسند طبرانی، شعب الایمان بہقی، کنز العمال اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی منقول ہے، اور بھی ہے۔ کنز العمال میں دو حدیثیں ہیں، ایک حضرت انس سے اور ایک ابو ہریرہ سے، انہوں نے فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، قرآن و حدیث فکر، یہ علم دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، دیکھو کس سے دین لیتے ہو۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ آئی کہ صرف کتابوں سے نہیں، وہ علامہ اقبال بھی کہہ گئے نا، دین جو اندر کتب ہے بے خبر، دین کو کتابوں میں نہ ڈھونڈ، دین تو صاحب نظر سے پیدا ہوتا ہے، ہاں کتابوں سے مدد ہوتی ہے ٹھیک ہے، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ اسی سے سارا کچھ مل جائے اور ضرورت ہی کو نہیں، یہ غلط ہے۔ اب سوچیں اسی بات کو کہ اگر صحابہ کا یہ نظریہ سوچ ہوتی تو پھر انہیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی حدیثیں، بس لکھ دیتے، امت پڑھتی رہتی، لیکن انہوں نے کیا کہا، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اسناد نہ ہو تو جو مرضی کہہ لے، جو مرضی بول لے، سند چاہیے، اور سند کتاب سے نہیں ہوتی، سند انسان سے ہوتی ہے۔ کوئی کہے میں کتاب کا شاگرد ہوں تو یہ کچھ نہیں، امت اس کی بات کو وزن ہی نہیں دیتی، اسے تلفظ کا نہیں پتہ، وہ مجرم کو محرم اور دعا کو دغا پڑے گا جو استاد سے بغیر صرف کتاب سے پڑھے گا، تو کہیں کتابت کی غلطی ہو جائے گی، کہیں تلفظ کو اسے سمجھ نہیں آئے گی، بولنا ایسے اور بولنے ایسے کا۔ یہ اسناد کا دین سے ہونا اور لازم ہونا، یہ اس امت کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور کھلی چھٹی دے دینا کہ اسناد کی ضرورت نہیں، بس جیسے سمجھ آئے جس کسی کو، یہ حماقت سے خالی نہیں۔ اچھا، یہ کہنے والے کیا وہ قرآن پاک بچوں کو کس طرح پڑھاتے ہیں؟ نہ قاعدہ پڑھایا، نہ سپارہ پڑھایا، اب گے رکھ دیتا آپ پڑھو جی کاکا، کسی نے غلطیاں بھی نہیں نکالی، اس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ دیانتداری سے سوچا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ صرف کتابوں سے کافی ہے، تو کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کہیں جی اب بچوں کو آپے پڑھ لو، بس ٹھیک ہے، دونوں الف بے آ گئی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ سوچ، یہ ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہے۔ علماء سے کٹنے سے انسان
وہ کتابوں میں بھی پختہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب تک کوئی شاگرد اپنے استاد سے متاثر نہیں ہوتا اس وقت تک وہ علم میں پختہ نہیں ہو پاتا. پھر کسی بھی علم میں کوئی بھی شیطانی وسوسہ اس کو گمراہ کر کے کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں.